الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. عزیزان من، انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، ذی الحجہ کے ایام جاری ہیں اور ہم بہت ہی معزز دن کے قریب ہیں، یوم عرفہ۔ آج سوموار کا دن ہے، 25 تاریخ ہے اور کل 26 تاریخ کو یوم عرفہ ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان دن ہے جس کی فضیلت جا بجا ہمیں نظر آتی ہے احادیث میں اور قرآن کی مختلف آیات سے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، یہ دن ضائع کرنے کا دن نہیں ہے اور یہ انتہائی افضل ایام میں سے اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن عرفہ کے بارے میں ہمیں مخصوص علم ہے کہ عرفہ کا دن کون سا دن ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبکہ عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستوں، کل کا یہ دن، کل کی یہ سعادت اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا کرتا ہے تو ہمیں اس سعادت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اس دن ہمیں کچھ مخصوص اعمال کرنے چاہیے جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آج رات ہم سب نے کوشش کرنی ہے، جلدی سو جانا ہے تاکہ کل کے دن کے لیے ہم تازہ دم رہیں۔ اس کے بعد کل صبح عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف فرماتے ہیں اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اس سے کسی کو بھی محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، تو اس دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ گرمیاں ہیں، مشکل روزہ ہے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ کل کے دن روزے کا اہتمام ہمیں سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سحری کے بعد ہمیں 2، 4 یا 6 یا 8 جتنی توفیق ہے اس کے حساب سے ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ عرفہ کے دن نیکیوں کا کرنے کا دن ہے، جتنی زیادہ ہم نیکیاں کر سکتے ہیں ہمیں عرفہ کے دن نیکیاں کرنی چاہیے۔ نوافل تہجد ادا کرنے کے بعد ہمیں فجر سے پہلے استغفار کرنا چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، وبالاسحار هم یستغفرون، کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ اور سارا دن ہم نے نیکیوں کے کام میں صدقت کرنی ہے۔ جو نیکیوں کے کام ہیں ہم نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ اگر کہیں ایثار کا موقع آتا ہے ہم نے ایثار کرنا ہے، قربانی کا موقع آتا ہے ہم نے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، اسی طرح کسی کے ساتھ ہمدردی کا موقع آتا ہے ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا ہے، کوئی بھی نیکی کا موقع آتا ہے اسے ضائع نہیں کرنا۔ سارا دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نفل مذکور ہیں، منقول ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اشراق پڑھ لی ہم نے، چاشت کی نماز پڑھ لی، اس کے علاوہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل مذکور ہیں، منقول ہیں، ان کے ہم نے اہتمام کرنا ہے کل عرفہ کے دن۔ عرفہ کے دن ہم نے ایک دوسرا اہم کام کرنا ہے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے بڑا اہتمام کرنا ہے اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے۔ یہ اس دن مخصوص اس لیے ہے تاکہ اس دن ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تو ہماری تربیت ہو، تزکیہ ہو، اور باقی ایام میں ہمیں گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو۔ کون کون سے گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے؟ تو جو بڑے بڑے گناہ ہیں، مثلا کسی کی ہم جو غیبت کرتے ہیں صبح شام، کل کے دن ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ یا اللہ کل میں غیبت نہیں کروں گا۔ اسی طرح جھوٹ ہم جو ہے ہر وقت ہماری زبان پہ جاری ہوتا ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر کسی مسلمان بھائی سے یا اپنے رشتہ داروں میں سے کسی سے ہمارا قطع تعلق ہے، اس سے ہمارا کلام نہیں ہے، ہم نے صلح کرنی ہے۔ اور ہر ایک گناہ جو ہم کر رہے ہیں، کل کے دن ہم نے آپ کو بچانا ہے، اپنی انا کو قربان کرنا ہے اور اللہ کے لیے اپنے گناہوں سے ہم نے اپنے دور ہونا ہے۔ جتنے بڑے سے بڑا گناہ ہے، جتنی بڑی سے بڑا ہماری اس کے مقابلے میں انا حائل ہوتی ہے، اسے ہم نے قربان کرنا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، تیسرا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ کام ہے، جتنا زیادہ ہم کل تکبیر، تحلیل اور تحمید کا جو ہے اہتمام کریں،
یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس چیز کا جو ہے اہتمام کرنا ہے۔ جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے اپنے وقت کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے، اس مشغولے میں لگانا ہے۔ اس کے بعد ایک اور کام جو ہم نے کرنا ہے، اپنے وقت جو ہم ضائع کرتے ہیں فضول کاموں میں، گناہ کے کاموں میں نہیں، گناہ کے کام تو ہم نے کرنے نہیں ہیں، بلکہ لا یعنی کام جو فضول کاموں میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اپنے وقت کو ضیاع سے بچانا ہے۔ مثلاً موبائل دیکھتے ہوئے ہمارا بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے، جس کا نہ اگر ہم کوئی اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، کوئی مزاح دیکھتے ہیں، کچھ بھی دیکھتے ہیں جس کا گناہ تو نہیں ہے لیکن وقت ضائع کرنا یہ ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یا کہیں ہم بیٹھ کر فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کل کے دن خصوصی طور پر جو بھی چیز ہمارے وقت کو ضائع کرتی ہے، ہم نے اس وقت کو ضیاع کو بچانا ہے اور نیکی کے کام میں لگانا ہے، یا اس ذکر میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور آخری چیز جس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے اور بہت اہتمام کرنا ہے، کل دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ موقع عطا کرے، کل کے دن کو اپنی آپ کو دعاؤں سے جو ہے مستغنی نہ کرے، دعاؤں سے اپنے آپ کو بے پرواہ نہ کرے۔ جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ سے دعائیں مانگ سکتا ہے مانگنی چاہیے، کیونکہ کل کا دن بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، جہنم سے نجات کا دن ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اپنے دن کا اس طرح ٹائم ٹیبل بنائیں، اس طرح شیڈیول بنائیں کہ آپ وقتاً فوقتاً نوافل ادا کریں، اذکار کریں، اور اس کے بعد اللہ سے اپنے لیے کھل کے دل سے جو ہے نا دعائیں مانگیں۔ اپنے لیے مانگے، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے، دوست احباب کے لیے مانگے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے، اپنے مذہب کے چاہنے والوں کو، سب کے لیے آپ جو ہے نا دعائیں کریں۔ جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، بیماروں کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ یہ دعائیں ہم نے کرنی ہیں۔ یہ اعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دن، یوم عرفہ کا دن جو کل آئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس یوم عرفہ کی ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسے ہم نے ضائع نہیں کرنا اور اسے کارآمد بنانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔